سے منع نہیں کرتی ہے، یہ ساری معاشرتی ضرورت ہے۔ وہ ایاک نستعین کے اندر یہ نہیں آتا۔ ایاک نستعین کے اندر آتی ہے وہ مدد جو کہ استعانت ما فوق الاسباب ہے، جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، ویسی مدد کسی اور سے مانگنا اس سے منع کیا گیا۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ کیوں؟ اگر فرض کریں اللہ کے سوا ہم کسی سے ما فوق الاسباب مدد مانگیں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یہاں کہ لو جی میری سر پیڑ ہو رہی ہے، میری سر پیڑ دور کر دیو بھائی، مجھے بخار چڑھ گیا میرا کو بخار لا دیو، دوائی کے علاوہ وہ تو ہے نا، آپ نے سنا علاج سنت ہے۔ دو بیماریاں ایسی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں، ایک موت ایک بڑھاپا۔ اس کے علاوہ نبی اسلام فرماتے ہیں ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں کہ اتاری یعنی جس کی شفا اللہ نے نہ اتاری، لیکن یہ دو بیماریاں موت اور بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں۔ اچھا اس کے علاوہ ہاں جی ویسے مطلب ہے کہ میں کوئی بندہ ہے عقیدت کے طور پہ ہاں جی میرے کندھے دبا دے، کوئی سر کو دبا دے، ہاں جی یہ آپس میں ہوتا ہے، ہاں جی بزرگوں کا، ہاں جی پیروں کا، لوگ کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ماں باپ کا کرتے ہیں، انتشافی کرتے ہیں ہم نے، ہاں جی۔ لیکن یہ کہے کہ بندہ کہ جو جی میں یہ میری جو بخار ہے وہ اتار دو یا میری موت کو ٹال دو مجھ سے، یہ ہے ما فوق الاسباب۔ اگر ہم کسی اور کو اللہ کے سوا اس سے مدد مانگیں تو اس میں تین چیزیں ہمیں ماننی پڑیں گی۔ پہلی یہ کہ جہاں میں ہوں وہ بندہ بھی وہاں موجود ہو، اور ہر گھڑی ہر وقت کائنات کے ذرے ذرے کے اندر کون موجود ہے؟ صرف اللہ۔ دوسری ہمیں اس میں یہ ماننی پڑے گی کہ وہ بندہ میرے حالات سے بھی واقف ہے، اور ہر کسی کے حالات سے واقف کون ہے؟ اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کالے پہاڑوں کے اندر رات کے اندھیرے میں کاندھی چلنے والی کالی کیڑی چیونٹی جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کی جو آہٹ ہے چلنے کی، اللہ کیڑی کی آواز آتی ہے چلنے کی نہیں آتی نا، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے ہاں جی، اور اس کو دیکھتا بھی ہے۔ تو وہ اللہ جو کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، اگر ہم ما فوق الاسباب کسی کو مدد کے لیے پکاریں تو اس کا مطلب ہے ہم یہ بھی کہیں گے کہ وہ میرے حالات کو جانتا ہے۔ تیسری بات یہ ماننی پڑے گی کہ وہ اللہ کے اس کائنات کے نظام کے اندر تصرف کر سکتا ہے، اسے یہ اختیار ہے، حالانکہ یہ اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ آگے ہم 20ویں پارے میں پڑھیں گے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، مختار اللہ ہے، ہر قسم کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور ایاک نستعین یا اللہ مدد بھی صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں، ما فوق الاسباب۔ اس کی بات ہو رہی ہے، یہ عام ایک دوسرے کی ہیلپ کی بات نہیں ہے، اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا۔ تو یا اللہ ہم مدد بھی صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو ہی ہمارے حالات کو جانتا ہے، تو کائنات کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے اور تو اس میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے، اس لیے تجھ سے مانگتے ہیں۔ آگے فرمائے اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر قرآن کی تفسیر حدیث سے، پھر قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک بات اور دیکھیں کہ عین جہاں لکھا ہوا ہے یہ رکوع کی نشانی ہے، یہ سپارہ جہاں ختم ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں نکالیں ذرا، پہ صفحہ نمبر 32 ہے میرے پاس، تو یہ ان کے پاس یہ چھاپا ہے، پہلا سپارہ نظام ختم کریں، آگے سایہ صبح میں شروع ہوگا، 15-16 پیج جو ہے نا الٹا دیں، اس کے آگے یہ سپارہ شروع ہو جائے، اس کی آگے ضرورت پیش ہے کہ اس لیے میں یہ بات درآمد کرنا چاہتا ہوں۔ 20 نکال لیا جی، سایہ پور صفحہ اور نکالیں اور نکالیں۔ اچھا یہاں دیکھیں یہ 3 حصے لکھے ہیں عین کے، ایک عین کے اوپر ہے، ایک عین کے نیچے ہے، اور ایک عین کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر بھی لکھا ہے 16، نیچے بھی لکھا ہے 16۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت کے رکوع بھی یہاں 16 ہیں اور سپارے کے رکوع بھی 16 ہیں، اور جو اس کے اندر 12 لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری جو رکوع ہے اس کے اندر 12 آیتیں ہیں۔ اچھا اب آگے دیکھیں، آپ اگلا سپارے کا پہلا رکوع ہے جہاں یہاں پر دیکھیں بات بدل گئی، اوپر 17 ہو گئے، یعنی سورت وہی کنٹینیو ہے، سورہ بقرہ
17 हो गया, اور نیچے سپارے کا پہلا رکوع آ گیا. یعنی رکوع کے عین کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے وہ سورت کا ہوتا ہے, اور جو نیچے ہوتا ہے وہ پارے کا ہوتا ہے, اور درمیان میں جو حصہ ہوتا ہے یہاں 6 لکھا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس رکوع کے اندر 6 آتے ہیں. اب ذرا آپ 8ویں سپارے کا 6واں رکوع نکالیں. میرے پاس اس کا پیج ہے, میرا چھاپا ذرا قرآن پاک کا دوسرا کوشش کریں گے, میں وہی رکھا تھا. ہاں لو جی یہ آ گیا 135 نمبر. میرے پاس 235 ہے, آپ کے پاس 135 ہے. 135 36 نکلا ہے جی. یہ رکوع شروع ہو رہا ہے 18 سورت کا 18واں رکوع ہے, اور پارے کا 5واں رکوع ہے, اور اس رکوع کے اندر 6 آتے ہیں. ٹھیک ہے جی 8واں سپارہ اور اس کا 6واں رکوع, 5 رکوع یہاں مکمل ہو گئے, 6واں شروع ہو جاتا ہے. 134 صفحہ نمبر. ذرا دیکھو بیٹا نکال کے دو, بڑی ضروری بات ہے یہ. 134 صفحہ نکال کے بیٹا, شور نہیں کرنا, آپ کی مہربانی. ٹھیک ہے, اندر آنا ہے تو آگے بیٹھ جائیں, صوفے پہ آ جائیں اور سن لیں. شاباش, جو بچے شوق رکھتے ہیں آ جائیں, آ جائے میرا بیٹا. شاباش, مل گیا جی صاحب کو, گلاب کو مل گیا. لو جی دیکھیں ذرا, یہ بتانا ہے اللہ بتا رہا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پڑھتا ہوں, آپ صرف سنیے گا. قل, آپ ارشاد فرما دیں, اللہ اپنے پیارے حبیب سے فرما رہے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قل آپ فرما دیں, تعالو آؤ, اتلو میں تلاوت کرتا ہوں, ما وہ حرما جو حرام کیا ہے, ربکم تمہارے رب نے, علیکم تم پر. یہ آگے شروع ہو گیا. پوائنٹ نمبر 1, اللہ تشرکو بہ شیئا, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. پوائنٹ نمبر 2, وبالوالدین احسانا. ہاں جی, بات سمجھ آ رہی ہے, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. نمبر پوائنٹ 3, ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اپنی اولاد کو بھوک اور افلاس کے ڈر سے قتل نہیں کرنا کہ کھان کے کتوں. کیوں؟ اللہ کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم, تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق ہم نہیں دے رہے ہیں جو آنے والی روح ہیں. چوتھا پر, ولا تقربوا الفواحش, بے حیائیوں کے قریب نہیں جانا, ما ظہر منہا, چاہے وہ ظاہری بے حیائی ہو, وما بطن, یا ہو باطنی اور خفیہ ہو. پوائنٹ نمبر 6 آگے, ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور کسی بھی جان کو قتل نہیں کرنا جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا. ہاں, اگر شریعت کا حق اس پر آتا ہے اس کے اندر وہ مارا جائے گا. قتل کیا ہے, قتل کے بدلے قتل ہے, یا اس نے بدکاری کی ہے, اس کو انصار کیا جائے گا, وہ اللہ کا حق ہے. آگے فرمایا, ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم عقل کرو اور سمجھو. اگلا پوائنٹ, ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کو کھانا تو دور کی بات ہے, ہاتھ لگانا دور کی بات ہے, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے کہ الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما, جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں نا, انما یاکلون فی بطونہم نارا, بظاہر تو یتیم کا مال کھا رہے ہیں لیکن اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. تو یتیم کے مال کے اللہ کہتے ہیں قریب بھی نہیں جانا. ہاں, الا باللتی ہی احسن, اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہے. اور وہ بہترین طریقہ کیا ہے, انشاءاللہ جہاں بات ہے کہ ہم کریں گے. حتیٰ یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں. جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کی دولت ان کے حوالے کرنا. اگلا پوائنٹ, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, اللہ کہتا ہے ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو. آگے فرمایا, لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے ہیں. آگے فرمایا, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, جب بات کہہ دو تو پھر انصاف کرنا ہے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, چاہے اس کی زد میں قریبی رشتہ داری کیوں نہ آتا ہو. پھر آپ نے انصاف کے ترازو پکڑ لیا ہے, پھر یہ نہیں دیکھنا میرا عزیز ہے, میرا دوست ہے, میرا رشتہ دار ہے, میری پارٹی کا ہے, میرا محلے دار ہے, دوسرے شہر کا, یہ نہیں دیکھنا. پھر آگے بات ہے کہ انشاءاللہ وہاں کریں گے. اللہ فرماتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اور جتنے وعدے اللہ سے کیے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو.
یہ سارے پوائنٹ گننے کے بعد اللہ کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے صراط مستقیم. یہ جتنے پوائنٹ اللہ بتا رہے ہیں یہ صراط مستقیم کے پوائنٹ ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، ان کی اتباع تم نے کرنی ہے. جب تم ان سارے پوائنٹوں پر چل لو گے تو وہ تم چلو گے صراط مستقیم پر. اس کا ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم. آ جائیں پیچھے. اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھنا، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھنا، حتیٰ کہ پکڑ کر ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچا دو، ہمیں چھوڑنا نہ. جیسا کہ تیسرے پارے میں آتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد میں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، کہیں وہ ہدایت سے پھر نہ جائے. یہ معنی اس کا ہے. آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کے رستے پر چلانا جن پر تو نے انعام دیا. اور میں نے کل بتایا تھا کہ انعام منعم علیہ کون لوگ ہیں، ہم نے 5ویں پارے میں بتایا تھا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلے اللہ کے پیارے، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نبی، ان پر اللہ نے انعام کیا. اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو اپنا پیغمبر بنا دے. اس کے بعد والصدیقین، ان نبیوں کے لائے ہوئے دین کی جو تصدیق کرتے ہیں اور مانتے ہیں، صدیقین دوسرے لوگ جن پر انعام ہوا. تیسرے لوگ والشہداء، جو نبیوں کے لائے ہوئے دین پر جانوں تک قربان کر دیتے ہیں، جن کو اللہ کہتے ہیں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں جانے دے دینا انہیں مرا ہوا نہ کہنا. بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، تمہارے لحاظ سے مر گیا، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا. بلکہ آگے فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو تیسرے وہ شہید ہیں. چوتھے کون ہیں؟ والصالحین، جو نہ تو نبی ہیں، نہ صدیقین میں شامل ہیں، نہ صالح، نہ شہداء میں ہیں. وہ نیکیاں کر کر کے اپنے آپ کو اس کا وہ مصداق ثابت کرتے ہیں کہ وہ ان تینوں کے راستے پر چلتے ہیں، انہیں صالحین کہتے ہیں. تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. تو اب نہ تو نبیوں کے اندر کچھ شمار ہو سکتا ہے، کیونکہ نبوت جو ہے یہ عطائی ہے، عطائی منصب ہے، اللہ کا عطا کرتا ہے. کوئی بندہ چاہے جتنی بھی عبادت کر لے وہ پیغمبر بن سکتا نہیں ہے. مرزا غلام قادیانی کی طرح یا کسی اور جھوٹے نبی کی طرح جو اپنے کو نبی کہلاتا ہے، ان کو نبی کہنا بھی جو ہے توہین ہے. تو وہ خود جتنی بردہ بندہ عبادت دن رات، دیکھو نا شیطان نے چپے چپے پر عبادت کی تھی، نبی ہونے کا دعویٰ تو اس نے بھی نہیں کیا. تو یہ مقام نبوت عطائی ہے. اور آگے بات جب آئے گی انشاءاللہ اس پارے کے آخر پر ہم بتائیں گے وہاں کہ مقام صحابیت بھی عطائی ہے. نہ نبی از خود کو بن سکتا ہے اللہ کے بنانے کے بغیر، اور نہ کوئی نبی کا صحابی بن سکتا ہے اللہ کے بنانے کے بغیر. یا وہ صحابی کون ہوگا؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی زیارت کی اور مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہا، اسے کہتے ہیں صحابی. تو جیسے مقام نبوت عطائی ہے، ذاتی اور کسبی نہیں ہے، ایسے ہی مقام صحابیت بھی عطائی ہے، ذاتی اور کسبی نہیں ہے. تو یہ اور آگے شہداء، دیکھو کانٹا بھی چبھ جائے نا تو 8 دن تکلیف رہتی ہے بندے، کنڈا چبھیا سی. دیکھو پہاڑی کنڈا چبھ جائے موٹا کنڈا ذرا کہتے ہیں مہینے لا دے. ہاں جی ہوں تو لبدیاں نہیں ککنا پہلے ہوندیاں سن تیاڑیاں کرتے سن. تو اپنی جان قربان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ کے راستے میں. تو ہم ان کے راستے پر چل کر کے نیک تو بن سکتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے اندر شامل کر دے. ہاں جی تو یہ 4 طبقے ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے. آگے اللہ نے دو باتیں کی ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ کہتے ہیں دیکھو، اور یہ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 124 اور مسند احمد جلد 4 صفحہ 178، اس کے اوپر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ولا الضالین سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں. کیا مطلب؟ غضب والے کون ہیں؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، غصہ ہوا ہے. غضب کہتے ہیں غصے کو، لا تغضب، غصہ نہ کرنا. نبی علیہ السلام ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بڑا آسان سا عمل بتا دیں کوئی. میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. کیوں؟ یہ غصہ جو ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے. غصے کے اندر انسان کو اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا، اس لیے میں غصہ نہ کیا کر رہے. تو مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غصہ ہوا، اللہ کا غضب ہوا. میں یہودی تھے. غضب کیوں ہوا؟ یہودی عالم تھے،
علم رکھتے تھے. ان کے پاس تورات کا علم تھا, اس وقت تورات کا علم تھا, اور تورات بھی آسمانی کی تھی. ہم جو کہتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے, اللہ کے سارے فرشتوں پر بھی ایمان ہے. اور فرشتے ہیں کتنے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ بیت اللہ کا طواف, بیت اللہ کے اوپر ہے فرشتوں کا کام ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں. 70,000 فرشتے روزانہ ان کا طواف کرتے ہیں. اور فرمایا جو ایک دفعہ کر گیا قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں ہے. اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر آ کر کے 70,000 فرشتے صبح کو, 70,000 فرشتے شام کو درود پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں. اور جو ایک دفعہ آ جائیں دوبارہ ان کی باری قیامت تک ہے. اتنے فرشتے ہیں. ہمارا سب پر ایمان ہے. اللہ نے جن کی ڈیوٹی لگائی, جبریل کی ڈیوٹی لگا دی, وہی لاتا ہے اللہ کے نبیوں کے پاس. اسرائیل ہیں, اسرافیل ہیں, میکائیل ہیں, یہ سارے جو سب پر ایمان ہمارا. اللہ کہتے ہیں بل عباد مکرمون, وہ اللہ کے معزز بندے ہیں جو اللہ کے فرشتے ہیں. 17ویں پارے کے اندر پڑھیں گے لا یسبقونہ بالقول, وہ خود سے کوئی کام نہیں کرتے. وہم بامرہ یعملون, جو اللہ امر کرتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. اللہ ہمارا فرشتوں پر بھی ایمان ہے. وکتبہ, اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان ہے. 4 کتابیں ہیں جو سب سے بڑی ہیں, باقی صحف ابراہیم اور موسیٰ وہ صحیفے ہیں, چھوٹے چھوٹے پمفلٹ آ گئے تھے. تورات, زبور, انجیل اور قرآن پاک. یہودیوں کے پاس علم تھا. علم ہونے کے بعد علم بھی کیسا تھا آگے ہم پڑھیں گے دوسرے پارے کے شروع میں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, ایسے پہچانتے تھے اللہ کے نبی آنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کی پہچان ہوتی ہے نا کہ میرا بیٹا یہ ہے. اتنی معرفت تھی, پہچاننے کے باوجود ضد میں آ کر نہیں مانا. اس لیے اللہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم, یا اللہ جن کو علم ہوتے ہوئے بھی تیری بات نہیں مانی, ان پر تیرا غضب نازل ہوا ہے, ان کے رستے پر ہمیں نہ چلانا کہ ہمیں تیرے کسی حکم کا علم ہو اور ہم پھر بھی اس پر عمل نہ کریں. تو مغضوب علیہم کے اندر شمار ہو گئے. اور فرمایا یہ جو ہے ولضالین, یہ بیچارے جاہل تھے عیسائی, ان کے پاس علم نہیں تھا اس وقت. اب نہیں, اب عیسائیوں کے پاس بڑا علم ہے. قرآن کا یقین کریں, جتنا قرآن انگریز پڑھتے ہیں نا ریسرچ کے لیے, وہ اس کی توقیر کے لیے نہیں پڑھتے, وہ تلاش کرتے ہیں ان کے اندر ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے قیامت تک کہ ہم کہہ سکیں یہ قرآن میں فرق آ گیا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. کافی سال پہلے کوفے کے اندر سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے چھت سے قرآن ملا, قرآن کا نسخہ تھا. انگریزوں نے کہا جی ہمیں دیں, ہم اس کو محفوظ کریں گے, جلد کریں گے, یہ وہ کریں گے. لیکن در پردہ کیا انہوں نے آج والے قرآن سے اس کو ٹیلی کیا, اور ٹیلی کرنے کے بعد انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جو قرآن برآمد ہوا ہے اور آج کے اس قرآن میں ایک زیر زبر کا بھی فرق ہے, اور قیامت تک ہو بھی نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو یہ ولضالین, ان کے پاس علم نہیں تھا, وہ بیچارے جہالت کے اندر آ کر مارے گئے, گمراہ ہو گئے. اور یہ یوں کہہ لیں کہ غیر المغضوب علیہم یہودیوں نے کڑوا کفر کیا ہے کہ جاننے کے باوجود انکار کر دیا. بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے. آگے آئے گا, اس سے پہلے اس پارے کے تیسرے پارے میں پڑھیں گے ہم کہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور کے آنے سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے یہودی, یہ مکے والے مشرک بھی, کہ یا اللہ تیرا جو سونا نبی آنے والا ہے نا آخری, اس کے وسیلے سے ہمارے دشمنوں پر ہمیں فتح عطا فرما. اللہ کہتے ہیں پہلے آنے سے پہلے دعا مانگتے تھے وسیلے سے. فلما جاءہم, جب وہ تشریف لے آئے, ما عرفوا بھی, جس کو پہچانا تھا, کفروا بھی, پھر مانا ہی نہیں. کیوں؟ خیال کیا تھا کہ بنی اسرائیل اور بنو اسماعیل, بنی اسرائیل کے اندر 4,000 نبی اللہ نے بھیجے. خیال تھا کہ آخری شانہ نبی ہماری نسل میں آئے گا, لیکن وہ بنی اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل میں اللہ نے بھیج دیا ہے کہ ہیرا جو اللہ نے رکھا ہوا تھا. اب پھر وہ ضد میں آ کر انکار کر دیا انہوں نے بھی کہ یہ ہماری نسل میں کیوں نہیں آیا. اللہ کہتے ہیں یہودیوں نے کڑوا کفر کیا جانتے بوجھتے ہوئے بھی, اور عیسائی بیچارے گمراہی کے اندر مارے گئے. انہوں نے پیار کیا, پیار کے اندر اتنا بڑھا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ خدا یا خدا کا بیٹا بنا دیا. تو یا اللہ نہ تو ہمیں یہودیوں کے رستے پر چلانا اور نہ ہمیں عیسائیوں کے رستے پر چلانا. یا اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی کے رستے پر چلانا, اسی تیرا سیدھا رستہ ہے. ایک دفعہ پھر کہہ لیں جی انشاءاللہ. الحمدللہ. اچھا جی, میرا خیال ہے اللہ صاحب نے کہہ دیا ایک ایک سارے یا تو کہہ لیں, کیا خیال ہے, یا میں ہی کروا دوں؟ کیا خیال ہے؟ میں ہی کروا دوں. تو کوئی بات
اعوذ باللہ اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نہایت رحم والا ہے الحمدللہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں رب العالمین رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا جو رب ہے تمام جہانوں کا الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نہایت رحم والا ہے مالک یوم الدین مالک یوم الدین جو مالک ہے بدلے کے دن کا جو مالک ہے بدلے دن کا اور بدلہ ایسا ہے کہ جو ہے نا اپنا مکلف مخلوقات وہ دو ہیں انسان اور جن تب یہی اعلیٰ رب تمام کر دیتے لیکن حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا نا اس کا بدلہ اس سے بھی دلوایا جائے گا اور اس کے بعد پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا جنت میں صرف دو ہی مخلوق ہیں یا انسان ہے یا جن ہے تو بدلے کے دن کا مالک ہے جانوروں کو ہی بدلہ دلوائے گا جانوروں کو ہی بدلہ دلوائے اس لیے کہتے ہیں نا کہ اس کے گھر میں دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے اگر قیامت نہ آتی تو لوگ کہتے ہیں کہ لو جی خدا کی حکومت نہیں ہے معاذ اللہ کو دیر نہ کری ہے اتنے سے کہتے پوچھا نہیں دیکھے بھی کوئی نہ پوچھے ابو جہل ایک طرف ہاں جی آپ کے مخالفین ایک طرف اور اللہ کے نبی ایک طرف اگر انصاف نہ ہو قیامت والے دن تو پھر مزہ تو نہیں آئے گا نا تو فرمایا بدلے کے دن کا مالک ہے بدلہ دلوائے گا سب کو ایاک نعبد ایاک نعبد صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم عابد ہیں تو معبود ہے ہم تجھ سے مانگتے ہیں تیرے محتاج ہیں تو یا اللہ پھر ہم مانگنے لگے ہیں ہمیں عطا فرما دے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھنا یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھنا صراط الذین صراط الذین ان لوگوں کا رستہ ان لوگوں کا رستہ انعمت علیہم انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا جن پر تو نے انعام کیا غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم نہ ان کے رستے پر نہ ان کے رستے پر جن پر تو غصے ہوا جن پر غصے ہوا والضالین والضالین اور نہ گمراہوں کے رستے پر اور نہ گمراہوں کے رستے پر آمین آمین یا اللہ تو قبول فرما یا اللہ تو الحمدللہ